الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. آواز صحیح آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ بند نکال. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی رشتے بنائے ہیں، پھر ہر رشتے کی اپنی اہمیت اور اپنا مقام ہے، لیکن ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ مخلص رشتہ، سب سے زیادہ بے لوث رشتہ، سب سے زیادہ مطلب سے پاک رشتہ، سب سے زیادہ خود غرضی سے پاک رشتہ، سب سے زیادہ لالچ سے پاک رشتہ، اور سب سے زیادہ حبدار اور سب سے زیادہ وفادار، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے سے آگے بڑھ کر دیکھنے کو بھی خوش ہوتے ہیں اور تمنا بھی کرتے ہیں، اور اپنے سے زیادہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ رشتہ صرف ماں اور باپ کا ہے. آواز تیز کر ذرا. وہ رشتہ صرف ماں اور باپ کا ہے. اب والدین واحد وہ رشتہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے آگے بڑھ جائے. واحد یہ رشتہ ہے ماں باپ کا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی زیادہ کامیاب زندگی گزارے. تو اس کے لیے والدین اپنی زندگی کو اولاد کی زندگی بنانے کے لیے چکی میں آٹے کی طرح پیس دیتے ہیں، کوئلے کی طرح آگ میں راکھ بنا دیتے ہیں اپنی زندگی کو. جس طرح ایک کسان زمین میں ہل چلانے کے بعد فصل ہوتی ہے، فصل کو کاٹ کر زمین ہموار کرتا ہے اگلی فصل کے لیے، اسی طرح والدین اپنی زندگی کی زمین پر جو انہوں نے اپنی خوشیوں اور خواہشات کی جو فصل لگائی ہوتی ہے اس فصل کو کاٹ دیتی ہے، پھر اس میں اولاد کی خوشیوں اور خواہشات کی فصل کو اگاتی ہے کہ اب میری نسل کی جو خواہشات اور خوشیوں کی اور راحت کی اور آسائش کی جو فصل ہے اب وہ میں نے اپنی زندگی کی زمین پر بونی ہے. جس طرح ایک ماں باغ کا مالک اپنے پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اولاد اپنے زندگی کے گلشن کے پھول یعنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں. جس طرح مالی ایک ایک پھول کو دیکھتا ہے کہ کس میں خشک پتیاں ہیں اور کس میں نہیں ہیں، جس میں خشک پتیاں ہوں تو وہ تازہ پتیوں سے علیحدہ کر دیتے ہیں کہ یہ خشک پتیوں کی وجہ سے باقی پھول بھی خشک نہ ہو جائے. اسی طرح والدین اولاد کی زندگی کے گلشن کے پھولوں میں جو دکھ درد اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکالیف کی جو خشک پتیاں ہوتی ہیں ماں باپ ان پتیوں کو چنتے ہیں اور اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں، اور خوشیوں والا خوبصورت تازہ پھول اولاد کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. ماں باپ
اپنی خواہشات کو اپنے دل کی زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنی خوشیوں کو اولاد کی خوشی کے خاطر اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ کیسے میں اولاد کے لیے ماں باپ کی محبت عرض کروں، یہاں تک کہ اولاد پر اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس دکھ درد اور پریشانی کو دیکھ کر والدین جو تڑپتے ہیں، ان کا تڑپنا ایسا ہوتا ہے کہ یہ زمین کے سینے کو بھی چیر دیتے ہیں۔ ان کی آہوزاری ایسی ہوتی ہے کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرشوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ صرف ماں باپ کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کی اہمیت کو، تقدس کو، احترام کو، پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جو ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں، جو ماں باپ اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جو ماں باپ اولاد کے لیے اپنے آپ کو زمانے کی چکی میں پیس دیتے ہیں اور آٹے سے بھی زیادہ اپنے آپ کو باریک کر دیتے ہیں، صرف اولاد کی زندگی بنانے کے لیے۔ ایک صحابی ہیں بوڑھے، ان کا جوان بیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، باپ کی شکایت لگاتے ہوئے، بیٹا باپ کی شکایت لگا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ بھی اس کو بلا کر لاؤ۔ اب وہ صحابی گئے ہیں اس ابا کو بلانے کے لیے، اس کے دروازے پہ پہنچے، وہ باہر آئے، جی فرمائے کیا حکم ہے؟ کبھی دربار رسالت میں حاضری آپ کی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ پوچھا بھی خیریت تو تھی، کیوں بلایا؟ کہا تیرے بیٹے نے تیرے خلاف شکایت پیش کی ہے، تیرے بیٹے نے تیرے خلاف شکایت پیش کی ہے۔ باپ کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے دکھ میں اشعار پڑھے، لیکن وہ اشعار اس نے اپنے دل میں پڑھے، زبان سے نہیں کہے، زبان سے نہیں، دل میں وہ اشعار پڑھتا ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ ابھی یہ بوڑھے صحابی پہنچے نہیں کہ جبرائیل پہلے آگے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھے صحابی آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں، ان سے فرمائیے گا کہ بھئی میں آپ کی بات تو بعد میں سنوں گا، مقدمہ بعد میں سنوں گا، پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنے، مجھے وہ اشعار سناؤ۔ اب وہ صحابی حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی تیرا مقدمہ بعد میں سنیں گے، پہلے مجھے اشعار تو سنا۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ آپ ہر دفعہ ہمارا ایمان بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ وہ اشعار تو میرے ابھی تخیلات میں تھے، میرے دل و دماغ میں چل رہے تھے، کہ وہ اشعار جو میرے کانوں نے نہیں سنے آپ کے رب نے سن لیے، آپ کے رب نے سن لیے۔ اچھا بتاؤ بھائی، اس نے اشعار پڑھے، پورا قصیدہ تھا، اس کا پہلا شعر کا ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنے لمبا واقعہ جو عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو اس نے شعر پڑھا، شعر کا جو پہلا مصرع، اس پہلے مصرے کا پہلا ترجمہ، فرمایا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، کہ ہم نے، میری اور میری بیوی نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب اپنے لیے زندگی نہیں گزاریں گے، اب زندگی گزاریں گے تو اس بچے کے لیے گزاریں گے۔ تو حقیقت ہے اللہ کی قسم۔ میں نے ایک ڈرائیور کو دیکھا، ڈرائیور کو شادی سے پہلے وہ یقین مانے گاڑی یوں چلاتا تھا جیسے 70 موٹر سائیکل ہوتی ہے، اتنی گندی چلاتا تھا، لیکن شادی ہوئی، اولاد ہوئی، تو پھر میں نے اس کے بچے کی تصویر گاڑی کے میٹر کے اوپر لگی ہوئی دیکھی تھی کہ وہ 70 سے 80 سے اوپر نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اب جب سپیڈ بڑھتی ہے تو دیکھتا ہوں میرا بچہ ہے تو سپیڈ پیچھے کر لیتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اللہ کی قسم ہر ماں باپ کا یہ حال ہے اپنی نسل کے ساتھ، ہر ماں باپ یہ قربانی دیتا ہے اپنے اولاد کے لیے، لیکن اولاد کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوتا ہے جب یہ ماں اور باپ بنتے ہیں اور ان کی اولاد ہوتی ہے، تب ان کو ماں کی اور باپ کی قدر آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کو قدر نہیں آتی الا ماشاءاللہ۔ تو ماں باپ کی دعا ایسی ہے اور ماں باپ کی ہائے ایسی ہے، اگر اولاد کے حق میں ہو گئی تو اللہ کی قسم زمین آسمان کے فیصلے اللہ اس اولاد کے حق میں کر دے گا،
اور اگر ماں باپ کی ہائے اولاد کے خلاف ہو گئی تو اللہ کی قسم بڑے سے بڑا دنیا کا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا دنیا کا ولی غوث قطب ابدال ہو، اس بچے کے تقدیر بنانے میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب کیسے بات چل رہی تھی ہماری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ دو عقیدے میں نے عرض کر دیے، آج تیسرا عقیدہ عرض کرنا ہے۔ تیسرا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، پھر 13 سال کے بعد اللہ نے حضرت سارہ سے اولاد عطا فرمائی۔ دعا کس کے لیے ہوتی رہی؟ سارہ کے لیے۔ اولاد کس سے مل گئی؟ ہاجرہ سے۔ پھر 13 سال کے بعد اللہ نے سارہ سے بھی اولاد نصیب فرما دی۔ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا نام اسرائیل تھا۔ پھر ان سے آگے نسل چلی نبیوں کی بھی، امتیوں کی بھی، تو وہ ساری نسل اور نبی جو کہلاتے تھے وہ بنی اسرائیلی کہلاتے تھے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا، ادھر اسحاق سے تقریباً 4000 نبی عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے پیدا فرمائے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام سے اگر نبی آئے ہیں تو وہ ایک جو امام الانبیاء بن کے تشریف لائے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ حکم کیا آیا؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ بھی اپنی بیوی ہاجرہ کو لو اور اپنے اس بیٹے کو لو کہ جس بیٹے کی دعائیں 60 سال تک مانگی گئی ہیں، یا اللہ یہ بیٹا عطا، یا اللہ اولاد عطا فرما دے، یا اللہ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے، یا اللہ اولاد کی نعمت ہماری جھولی میں ڈال دے۔ 60 سال جس کے لیے دعا مانگی، اللہ کی قسم 60 دن بھی اللہ نے انہیں اپنی جھولی میں اٹھانے کے موقع نہیں دیا۔ اللہ کی عجیب بے نیازیاں ہیں، وہ عجیب مالک الملک ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس عمل میں، اس کام میں جو ظاہراً ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کے پیچھے اللہ نے کئی خیریں چھپائی ہوتی ہیں، بڑی بھلائیاں اللہ نے اس کے پیچھے چھپائی ہوتی ہیں۔ اب ظاہراً ابراہیم علیہ السلام کو کہا، حکم ہوا چلو بھئی سواری پر بیٹھو، بچے کو بھی لو اور اپنی بیوی کو بھی لو، ساتھ کچھ پانی لیا، کچھ کھجوریں لی، سفر شروع ہو گیا۔ جبرائیل السلام انسانی شکل میں زمین پر آئے ہیں پہلی دفعہ، اس سے پہلے کبھی انسانی شکل میں نہیں اترے جبرائیل السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے انسانی شکل میں جبرائیل تشریف لائے ہیں زمین پر، اونٹ پر بیٹھے ہیں، جبرائیل آگے آگے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا بیٹا اسماعیل اور ہاجرہ وہ پیچھے پیچھے ہیں۔ جبرائیل جانا کدھر ہے؟ کہ جدھر اللہ کا حکم ہوگا۔ چلتے 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 مصر سے چلے ہیں، مصر سے چلے ہیں، چلتے 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 جہاں بیت اللہ ہے وہاں آ کے سٹے کروایا ہے، وہاں آ کے رکے ہیں۔ 3 ہفتے لگے، 4 ہفتے لگے، 1 مہینہ لگا، یہ سفر چلتا رہا۔ پورے سفر میں خاموشی، کوئی پوچھنے کا حکم نہیں تھا بھی کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، وہ جانے کا مقصد کیا ہے، وہاں جانے کا مطلب کیا ہے، وہاں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے، نہیں، سر خم تھا، سر تسلیم جھکا ہوا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی ہوگا، کہ جبرائیل اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے ہی اس کا کام ہوگا، اس کا عمل ہوگا۔ تو خیر جبرائیل لائے اور لا کر وہاں بیت اللہ میں یہاں پہ بٹھا دیا۔ بیت اللہ اس وقت زمین پر موجود نہیں تھا کیونکہ طوفان نوح کے بعد اللہ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا، اس کی بنیادیں تھیں، وہ بنیادیں بھی چھپی ہوئی تھی، وہ بنیادوں کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو خیر اس وادی میں لا کر ٹھہرا دیا۔ اب جب وادی کو دیکھا تو وادی بالکل ویران، خشک ہے، بیابان ہے، بنجر زمین ہے، ادھر صفا پہاڑی، ادھر مروہ پہاڑی، ادھر جبل ابی قبیس ہے، ادھر جبل عمر ہے، یہ چاروں پہاڑوں ہیں، کالے سیاہ اور سبزے سے خالی اور ہریالی سے خالی، گھاس بوس سے خالی، نہ زندگی کے آثار، نہ سانس لینے کے کوئی آثار، نہ خوراک کے کوئی آثار، نہ انسان کا سایہ، اور درندے ہیں وہ بھی زیادہ وہاں ٹھہرنے والے نہیں، چرندے ہیں وہ بھی وہاں ٹھہرنے کو قبول نہیں کر رہے،
پرندے ہیں وہ بھی وہاں سے اڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کے آثار نہیں ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی، نہ دانا ہے، نہ پانی، نہ رہائش کی کوئی جگہ ہے، نہ مکان ہے، نہ جھونپڑی ہے، نہ چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کا کوئی اسباب نہیں، زندگی کے کوئی سبب نہیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، اور نقصان ہی نقصان ظاہراً نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا، جبرائیل اسماعیل کو اتار دو، ہاجرہ کو بھی اتار دو، اتار دیا گیا، کھجوریں دے دی گئی اور پانی دے دیا گیا۔ وہ بیٹا جسے 60 سال دعاؤں میں مانگا ہے، 60 دن بھی اس سے پیار کرنے کی اللہ نے مہلت نہ دی، وقت نہ دیا، لاڈ کرنے کا موقع نہ دیا۔ ہائے ہائے، اس ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا کیا خواہشیں ہوں گی کہ یہ میرا بچہ، اسے میں اپنی جھولی سے میں اٹھاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، بڑا ہوگا کندھوں پہ سیر کرواؤں گا، اسے فلاں چیز لے کر دوں گا، آج کے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اسے یہاں سیر کرواؤں گا، اسے کھلونے لے کے دوں گا، اسے اچھے اچھے کپڑے پہناؤں گا، اچھی اچھی خوراک اس کو دوں گا تاکہ اس کا وجود طاقتور ہو اور یہ صحت مند بنے، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا مستقبل اچھا ہو۔ یہ خواہشات ہوں گی ابراہیم کے دل میں کہ اتنی مدتوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، لیکن ہائے اللہ کے سامنے خاموش ہیں، اللہ کے سامنے اپنی زبان کو روکا ہوا ہے۔ کیوں کہ ظاہراً نقصان نظر آ رہا، ظاہراً ہلاکت نظر آ رہی، ظاہراً بربادی نظر آ رہی، ظاہراً موت نظر آ رہی ہے کہ انسان نہ انسان کا سایہ، نہ جنات کا سایہ، صرف بربادی ہی بربادی اور ہلاکت ہی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن دل میں یہ ایمان اور یقین تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اللہ نقصان نہ دے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اللہ میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میری اولاد کو موت نہیں دے گا، زندگی دے گا اور پال کے دکھائے گا۔ صرف اتنی بات کہی، ان کو نیچے اتارا اور کھجوریں دی اور پانی دی اور سواری پہ سوار ہو کے منہ موڑ لیا۔ ہاجرہ پیچھے دوڑی ہیں، اے ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ یہاں کوئی زندگی کے اسباب ہیں، یہاں کوئی راحت کے اسباب ہیں؟ یہ تیرا لخت جگر ہے، اپنے بیٹے ہی کو اس بڑھاپے میں اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، اور میں تو شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی، اور میں تو بادشاہ کے محل میں تھی، مخمل کے کمبل تھے اور ریشم کے بستر تھے اور ریشم کے کمبل تھے اور ٹھنڈی ہوائیں تھی اور آؤ بگت تھا اور ہٹو بچوں کا شور تھا اور تازہ کھانے ملتے تھے اور میرے اشارے پہ نوکر ناچتے تھے اور آگے پیچھے ہوتے تھے۔ تو ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہا ہے کہ تخت سے اتارا ہے، یہ بنجر زمین پہ تو نے ہمیں بٹھا دیا، عمدہ کھانوں سے نکالا ہے، یہ کھجور پانی پہ تو نے مجھے زندگی گزارنے کا کہہ دیا، اور یہ ٹھنڈے کمروں سے نکال کر یہ ویرانی کی زمین پہ تو نے مجھے بٹھا دیا ہے کہ یہ کالے خوفناک پہاڑ ہیں اور یہ تپتی ہوئی ریت ہے اور یہ تپتے ہوئے پہاڑ ہیں۔ اے ابراہیم میں یہاں کیسے زندگی گزاروں گی؟ میرا نہیں سوچتا، اپنے لخت جگر ہی کا سوچ لے، اپنے بیٹے ہی کا سوچ لے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا ہو یا دل میں سوچا ہو، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کسی بات کا جواب نہیں دے رہے کہ میں تمہیں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لخت جگر کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جتنے بھی طوفان تھے سب کو اپنے دلوں میں قابو میں رکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں کے سیلاب کو روکا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے تجھ سے یا مجھ سے یا میری نسل سے، اللہ کیا چاہتا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا اے ہاجرہ نے کہا ابراہیم کچھ تو بتا دو کہ بھئی ہم یہاں کیوں ٹھہرے ہیں اور کب واپس آؤ گے لینے کے لیے، کتنے دن یہاں ٹھہرنا ہے، کتنا عرصہ یہاں قیام کرنا ہے، پھر آگے کہاں جانا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، خاموش ہیں۔ تو ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ نبی ہے، نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ تو ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں بیابان میں چھوڑ دیا جائے، جنگل میں چھوڑ دیا جائے؟ پھر سر ہلا کے کہا کہ ہاں ہاجرہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو سنو ہاجرہ کا ایمان، ہاجرہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، چلے جاؤ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ دیکھو یہاں بات یاد رکھنا کہ مرد کے دینداری پر قائم رہنے کے لیے، مرد کا دیندار ہونے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ اگر ہے تو وہ گھر کی عورت ہے۔ گھر کی عورت دیندار ہے تو آپ کو پورے دین پہ چلنا، یہاں تک کہ جان قربان کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اگر گھر کی عورت دیندار نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کی نماز پڑھنا بھی عذاب بن جائے گا۔ اس لیے گھر کی عورت پر بھی محنت کرو، گھر کی عورت کا جو دین ہے اس کا دین اس تک پہنچاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ تجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا رسول کیا چاہتا ہے، ورنہ آپ کی دینداری کو وہ ہتھیلی پہ رکھے گی۔
اس ہتھیلی پہ دینداری کو رکھے گی. جب اس کی ضرورت اور خواہش پوری نہیں ہوگی آپ کی دینداری آپ کے منہ پہ مار دے گی. جب گھر کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں اگر دیندار نہ ہوئی تو حالات اچھے ہوں گے، آپ کے ساتھ وفا، آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ جو ہی تنگی آئے گی اس زبان پر تسبیح کے دانوں کی طرح گلے اور شکوے شروع ہو جائیں گے. بنیاد جب عورت میں دین نہیں ہوگا. یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں رہتے تھے. انگریز کا زمانہ تھا تو انگریز کے کسی جاسوس نے جاسوسی کر دی کہ بھی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ گھر میں اسلحہ پڑا ہوا ہے، ان کے گھر میں اسلحہ پڑا ہوا ہے. تو پولیس آ گئی، اس کا جو انچارج تھا وہ ایک سکھ تھا. اب پولیس گھر پہنچی، اجازت لی، کہا حضرت ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے گھر میں اسلحہ ہے، ہم نے تلاشی لے لی ہے. لاہوری صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے بھی بسم اللہ لو. گھر والوں کو ایک طرف کر دیا پردے میں. اب وہ پولیس نے پورا گھر چھان مارا، اسلحہ کیا عمل نہ تھا، ڈنڈا بھی نہیں ملا. واپس آ گئے، کہا حضرت معذرت چاہتے ہیں، ہمیں خبر کسی نے غلط دی، آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت. پھر سکھ نے ایک سوال کیا، سوال یہ کیا کہ حضرت میں نے تو آپ کا پورا گھر چھان مارا، پورا گھر چھان مارا، مجھے کھانے کو نہ پیاز ملا، نہ ٹماٹر ملا، نہ ہری مرچ ملی، نہ نمک ملا، نہ کوئی سالن ملا، آپ کھاتے کیا ہیں؟ پورے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اب کھاتے کیا ہیں؟ تو سنو، لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اللہ دے دے تو شکر کرتے ہیں، نہ دے تو صبر کرتے ہیں، اور اس فاقے پہ صبر کرنے میں میری بیوی میرا تعاون کرتی ہے، میری بیوی میری مددگار ہے. تو جب تک بیوی خاوند کے ساتھ ہم ذہن نہیں ہوگی گھر کا گزارا ہوگا، گھر کی زندگی چل سکے گی، زندگی کی گاڑی چل سکے گی. اس لیے اللہ کا واسطہ عورتوں پر بھی محنت کرو دین کے اعتبار سے، ورنہ آپ ساری زندگی باہر دین کا کام کرتے رہیں گے، نسل آپ کی بے دین ہوگی، نسل آپ کی باغی ہوگی، نسل آپ کے خلاف ہوگی. وجہ کہ نسل ماں سے تربیت پاتی ہے، نسل ماں کی بات کو سنتی ہے، نسل ماں کی گود اس کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. اگر ماں کی ذہن ماں دیندار نہ ہوئی تو آپ کی دینداری ایک طرف رہے گی، آپ کے مرنے کے بعد آپ ہی کے گھر سے آپ کے دین کا جنازہ نکالا جائے گا. بنیاد کہ ماں باپ، والدین یا خامن یا بھائی یا بیٹا اپنی گھر والیوں پر دین کی محنت نہیں کرتے. تو کتنی بڑی بات فرمائی لاہوری صاحب نے کہ بھی میرے اس صبر میں، اس فاقے میں، اس پریشانی میں میری بیوی میرے ساتھ ہے. بتاؤ بھی جب میاں بیوی ایک ساتھ ہو گئے تو زندگی سکھی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی؟ خوشی میں بھی، دکھ میں بھی، تمنگری میں بھی، غریبی میں بھی، پراٹھوں میں بھی، سوکھی روٹی میں بھی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی بھی؟ کب؟ جب ذہن دونوں کا دیندار ہوگا. ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مزدور تھے، گھر میں فاقہ، بیوی سے اجازت لی، بیوی نے گھر تک، دروازے تک رخصت کیا مزدوری کے لیے، فی امان اللہ کہہ کے بھیج دیا. سارا دن مزدوری ڈھونڈی نہیں ملی، خالی ہاتھ واپس آ گئے. بیوی سے کہا بھی کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی آپ کو تو پتہ ہے فاقے میں گئے تھے، فاقے میں آپ کے انتظار میں تھی. اب بیوی سنو، جب بیوی دیندار ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو خامن تھوڑا نا غمگین ہوا، تو بیوی نے کہا ابو عبد الرحمن غم کیوں کرتے ہو؟ آج سے پہلے ہمیں کون کھلاتا رہا؟ کہا اللہ. کہا ہم اللہ کی مرضی سے پیٹ بھر کے سوتے رہے، آج اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم فاقے سے رات گزاریں تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. آپ لے کے نہ جاؤ، ہم ایک وقت کا کھانا نہ لے کے جاؤ، چمڑی نہ دھیڑ دی پھر مجھے کہنا. وجہ قصور آپ کا ہے، بھی ناراض نہ ہونا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے مطابق جو دین ہے نہیں بتایا. دوسرا دن ہوا، مزدوری لینے کے لیے گئے، نہیں ملی، پھر واپس خالی ہاتھ. پھر بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، فاقے سے گزاریں گے. تیسرا دن ہوا، بیوی دروازے سے رخصت کر کے واپس آئی، پھر دروازے پر گئے، پیچھے سے آواز ماری، ابو عبد الرحمن بات سنو. واپس لو. کہا سنو، مجھے تیرے تقوی پہ کوئی شک نہیں ہے، تیرے ایمانداری پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے،
لیکن چونکہ تم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے اس محبت سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی تجھے مزدوری نہ ملے حلال کی اور تو کوئی حرام کی طرف چلا جائے۔ میں فاقہ تو برداشت کر لوں گی، لیکن میری محبت میں میرے گھر میں حرام کا لقمہ نہ لانا، میرے گھر میں حرام کا لقمہ نہ آئے۔ تو جب بیوی ایسی ہو، اولاد ایسی ہو، بتاؤ بھئی کوئی مرد حرام کی طرف جائے گا؟ کوئی مرد بدیانتی کرے گا؟ کوئی مرد رشوت کی طرف جائے گا؟ کوئی مرد سود کی طرف جائے گا؟ لیکن یہ بیوی اور یہ ماں بہن بیٹی یہ دیندار کب بنے گی؟ جبرائیل آگے بتائے گا کہ اسرائیل خان صاحب نے، چودھری صاحب نے، وڈیرے صاحب نے، یہ بٹ صاحب نے بتانا ہے بھائی، میں نے اپنے گھر والوں کو ترغیب دینی ہے۔ تو اس کے لیے بھی دو چھوٹے چھوٹے کام کر لو، چھوٹے چھوٹے کام۔ یہ فضائل اعمال کی کتاب ملتی ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ گھر میں اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر اس کی تعلیم کروایا کرو۔ خود نہیں پڑھنے آتا بیوی سے پڑھاؤ، بیوی سے پڑھنا نہیں آتا بیٹی سے پڑھاؤ، بیٹے سے پڑھاؤ، 5-10 منٹ کی تعلیم کرو، گھر کا ماحول بنے گا۔ دوسری، جہاں ہمارے یہ تبلیغ والوں کی مستورات کی عورتوں کی جماعتیں آتی ہیں تو عورتیں رہتی ہیں گھروں میں پردے میں، تو ان کا بیان ہوتا ہے تو اس بیان میں لے کے جایا کرو، ماحول میں لے کے جاؤ گے اثر ہوگا انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ تو حاجرہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے، وہاں سے چلے تو جب وادی کو کراس کیا، اب بیوی بیٹا آنکھوں سے غائب ہو گئے، پھر اپنے سواری کو موڑ کر بیت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں۔ کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ تیرے حکم پر اپنی اولاد کو اس جنگل میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ جہاں زندگی کے کوئی اثرات نہیں ہیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ لیکن جگہ کون سی ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرا پاکیزہ گھر ہے، تیرا یہاں محترم گھر ہے، اس گھر کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس گھر کو آباد کر کہ لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اس کو آباد کر دے۔ پھر فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ پورے دنیا کے انسانوں کے دل اس قبلے کی طرف کھینچ دے، اس کی طرف اس کے بے قرار کر دے۔ بتاؤ بھی بیت اللہ کی طرف دل بے قرار ہے کہ نہیں؟ لیکن مانے جب موبائل پہ وہ تصویر آتے ہیں بیت اللہ کی یا خاص طور پر مدینے کی، دیکھا نہیں جاتا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، فوراً پر کر دیتا ہوں۔ یہ وہ دعا کا اثر ہے جو خلیل اللہ نے مانگی تھی۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اگرچہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے نہ دانا نہ پانی، اے اللہ میری دعا ہے اس شہر کو رزق سے بھر دے۔ آج بھی دیکھو پوری دنیا میں جہاں تمہیں کوئی پھل نہیں ملتا، اگر ملے گا تو مکہ اور مدینہ میں ملے گا۔ بنیاد ابراہیم کی دعا ہے، اور دعا سے پہلے کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ دعا مانگ کے چلے گئے، اللہ الصمد۔ ہوئے ہوئے آدھے منٹ کے لیے سوچو کہ اب چاروں طرف کالے پہاڑ، ریتلی اور کنکریٹی زمین، اور ایک عورت جوان اور ایک اس کا معصوم بچہ۔ دن تو گزر گیا ہوگا، رات کیسے گزاری ہوگی؟ ستارے بھی حیران ہوں گے کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے یہاں پر، چاند بھی پریشان ہوگا کہ یہ معصوم بچے کو گود میں لے کے یہاں کون بیٹھی ہوئی ہے، زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، کیا قربانی دی ہے ان لوگوں نے، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اب دن گزر رہے، پانی ختم ہو رہا، کھجور ختم ہو رہی، ماں کے چھاتی سے اسماعیل دودھ پی رہے ہیں، چلتے چلتے وقت آ گیا، پانی بھی ختم اور کھجور بھی ختم، پانی اور کھجور ختم ہو گیا۔ اب والدین کی تڑپ بتانے لگا ہوں کہ والدین اولاد کے لیے کیسے تڑپتے۔ پانی اور کھجور ختم ہو گیا، ماں پہ فاقہ آیا، لیکن سینے میں دودھ تھا، دودھ چلتا رہا، اسماعیل دودھ پیتے رہے۔ یعنی ماں کے اپنے فاقے کی وجہ سے ماں نہیں دوڑی، ماں کو خود پیاس لگی ہے ماں نہیں دوڑی، ماں کو بھوک لگی ہے ماں نہیں دوڑی، کیونکہ اسماعیل کا پیٹ بھرا جا رہا تھا، اسماعیل کی پیاس بجھ رہی تھی، اسماعیل کا فاقہ ختم ہو رہا تھا۔ لیکن جب چھاتیوں سے بھی دودھ ختم ہو گیا اور اسماعیل کی زبان جو ہے وہ خشک ہو چکی، ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں،
اب اسماعیل بھوک سے اور پیاس سے تڑپا ہے. یہ چند دنوں کا اسماعیل ہے جو ہاتھ اور پاؤں مار رہا ہے فاقے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. ماں کی چھاتیوں سے بھی دودھ ختم ہو چکا ہے. ماں کے جب خود فاقہ تھا لیکن چھاتیوں میں دودھ تھا, ماں نہیں روئی تھی, ماں نہیں تڑپی تھی, ماں نہیں بے قرار ہوئی تھی. لیکن جب اسماعیل کی چیخ کان میں پڑی ہے, کلیجہ پھٹا ہے. جب اسماعیل کا تڑپنا دیکھا ہے, آنکھوں سے آنسو چھلکے ہیں. جب اسماعیل بے قرار ہوا ہے تو پھر اماں ہاجرہ بھی بے قرار ہوئی ہیں. اماں نے اسماعیل کو لٹایا ہے, دوڑ لگائی ہے کالے پہاڑ صفا کی طرف. چوٹی پہ چڑھی ہیں, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا کہ کوئی انسان نظر آئے, کوئی بشر نظر آئے, کوئی پانی کا قطرہ نظر آئے, کوئی ایک کھجور کا دانہ نظر آئے تاکہ میں اسے اپنے سینے میں پیٹ میں ڈالوں, میرا سینہ دودھ سے بھرے اور میرا اسماعیل بھوک اس کی ختم ہو. نہیں نظر آیا. پھر ایک دم اسماعیل کا خیال آیا کہ کہیں اس کو کوئی درندہ ہی نہ پھاڑ دے. پہاڑ سے اتری ہیں, جب اتری تو یہ ڈھلوان جگہ تھی. اسماعیل اوپر وہ جگہ پہ لیٹے ہوئے تھے. اسماعیل نظر نہ آئے تو اماں ہاجرہ نے یوں اپنے کپڑوں کو لٹکایا ہے, اوپر کی طرف اٹھایا ہے اور دیوانہ وار دوڑی ہیں کہ میرا اسماعیل کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, میرے اسماعیل کو کوئی درندہ چیڑ پھاڑ نہ کر دے. جب قریب پہنچی اسماعیل نظر آیا, آئے دیکھی ہیں کوئی زندگی کے اسباب نہیں لیکن وہ موجود ہے, زندہ ہے. پہ دوڑی ہیں صفا پہاڑی کی طرف. پہاڑی کی طرف دیکھا, چاروں طرف کوئی نظر نہ آیا. پھر نیچے دوڑی ہیں, پھر ڈھلوان تھی, اسماعیل اوپر تھے. پھر دوڑ لگائی ہے, اپنے کپڑوں کو اٹھا کر دیوانہ وار اسماعیل کے قریب پہنچی, کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر صفا, پھر نیچے, پھر دوڑ, پھر مروہ, پھر نیچے, پھر دوڑ, پھر صفا, پھر نیچے, پھر دوڑ, پھر مروہ. مروہ سے جب نیچے اتری ہیں, اتری اور ڈھلوان تھی تو بالکل بے بس ہو کے گر گئی تھی. جیسے انسان ہمت ہار جاتا ہے, تقدیر کے سامنے ہار جاتا ہے, یوں اماں ہاجرہ پسینے سے شرابور, بھوک سے شرابور, پیاس سے شرابور, اور زبان ہے کہ وہ لکڑی بن چکی ہے کہ دھوپ تھی, دھوپ جو آگ برسا رہی تھی. وہ آگ جب پہاڑوں پہ پڑتی اس کو انگارہ بنا دیتی تھی. ہوا چلتی تھی جھلسا کے رکھ دیتی تھی. ننگے پاؤں تھی اور ننگا سر تھا اور یوں دیوانہ وار دوڑ رہی تھی. جب گری ہیں تو گرتی ہوئی کہہ رہی ہیں, ہائے میرا اسماعیل, میری آنکھوں کا نور وہ تو بجھ چکا ہوگا, میرے گلشن کا پھول وہ تو مرجا چکا ہوگا, میری زندگی وہ تو دنیا سے جا چکی ہوگی. یعنی اسماعیل کی ہلاکت کا یقین کر لیا. اب اپنے آپ کو حوصلہ دیا, چلو اللہ کی تقدیر کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اب دبے ہوئے اور تھکے ہوئے پاؤں کے ساتھ اسماعیل کی طرف جا رہی ہیں کہ ننھی کی جان, ننھی سی جان تھی, کتنی دیر صبر کرے گی, کتنی زندگی اس کی ہوگی. آخر ہچکی لے کے وہ بھی بے جان ہو کے پڑا ہوگا, ہاتھ پاؤں اس نے مارنے چھوڑ دیے ہوں گے. لیکن یہ بھوجل قدموں کے ساتھ جب اسماعیل کی طرف گئی ہیں, ایک آواز آئی ہے, آواز دینے والا آواز دے رہا ہے. جب اماں ہاجرہ نے آواز سنی تو جان میں جان آئی. کہا ہائے کاش جو یہ آواز دے رہا ہے میرا دکھ درد کا مداوع بھی کر سکے, میری فریاد رسی بھی کر سکے, میری مشکل بھی پہچان سکے, میری مشکل کو بھی دور کر سکے. تو دوڑتی دوڑتی جب اسماعیل کے پاس آئی ہیں تو دیکھا کہ فرشتہ کھڑا ہے, اور فرشتے نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے, ان کے ایڑیوں کے مارنے سے وہاں پر مارا ہے. اللہ نے پانی کو جاری کر دیا ہے, وہ پانی پھوٹ رہا ہے چشمے کی طرح. اماں ہاجرہ دوڑی, منڈیر بنائی, لیکن پانی پھر باہر آیا. آواز دی زمزم زمزم, رک جا رک جا, وہیں پانی رک گیا ہے. پھر آج اماں ہاجرہ نے پانی پیا, اللہ نے بھوک بھی مٹا دی, پیاس بھی مٹا دی, سینے کو دودھ سے بھی بھر دیا. اسماعیل کو سینے سے لگایا ہے, سینے سے لگایا, اسماعیل نے دودھ پیا ہے. پھر اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے پیٹ بھی بھر دیا, بھوک بھی مٹا دی, پیاس بھی مٹا دی. فرشتہ کہہ رہا ہے, اے اللہ کی بندی ہاجرہ, تو کس بات سے ڈر رہی ہے, تو کس بات کا غم کر رہی ہے؟ یہ تیرا بیٹا اور اس کا باپ ابراہیم, یہاں پر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ, اور اللہ ان کے ذریعے سے یہاں اپنا گھر بنائے گا. اور جو اللہ کے گھر کا محافظ ہوتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. لہذا اسماعیل کی ہلاکت کا غم نہ کر, اللہ اسے ضرور پالے گا. تو اس کی جوانی دیکھے گی, اس کی خوشیاں تو اس کی دیکھے گی. حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ رحم کرے اس میں ام اسماعیل پر, کہ اگر وہ زمزم کا پانی وہاں نہ روکتی اللہ اس کو جاری چشمے کی طرح جاری کر دیتا, ہر جگہ زمزم کا پانی ہوتا. لیکن اللہ کی حکمت بالغہ. بتاؤ بھائی, اب ماں کی تڑپ نے اس زمین کو چیرا کہ نہیں چیرا؟ یہ ہر ماں باپ کا حال ہے. کہ اپنے خواہشات کو چیر کے رکھ دیتے ہیں, اپنی خوشیوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. کس کے لیے؟ نسل کے لیے.
اور پھر یہی نسل بڑی ہو کے کیا کہتی ہے, ابا تو ساڑھے ہستے کیتے ہی کیے, اما چپ کر تجھے کیا پتا, اور ٹیں ٹیں کرتی رہتی ہے بس. اب آپ کو کیا پتا زمانہ کدھر جا رہا ہے, آپ کو کیا خبر زمانے کا باہر کیا کیفیت اور کیا حالات ہے. آپ اپنے دور کی باتیں کیا کریں, ہمارے سامنے نہ کیا کریں. بات بات پر یوں جھڑک دیتے ہیں جیسے وہ اولاد اور یہ ماں اور باپ ہے. اور ہمارا حال دیکھو, ہم کیسے دیوانے ہیں یار, اندھے مقلد ہیں, اندھے مقلد, کہ کافروں نے سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے فادر ڈے, سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے مدر ڈے, ہمارے مسلمان بھی منا رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے اسلام نے یہ ترغیب دی ہے؟ وہ تو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں, سال میں ایک دن جا کے ان سے مل لیتے ہیں, وہ ان کی عید ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اسلام نہیں ہے, ان کے پاس ماں باپ کا احترام دینے والا کوئی دین اور درس نہیں ہے. کیا ہم یتیم ہیں اسلام سے؟ ہمارے پاس قرآن نہیں, اللہ کا فرمان نہیں, میرے نبی کا فرمان نہیں ہے. جو ہمارا دین یہ کہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر صرف ماں باپ کی شکل دیکھے خوشی سے اور دیکھ کر مسکرائے, اسے مقبول حج عمرے کا اجر مل گیا. یہ نسل کہتی ہے کہ ہم بھی فادر ڈے منائیں گے, یہ قوم کہتی ہے کہ ہم بھی ماں والا ڈے منائیں گے. کیسے ہم عقل کے اندھے ہیں؟ یہ 2-4 دن پہلے فادر ڈے گزرا کہ نہیں گزرا؟ پورا فیس بک مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا. ابھی کچھ تو ہوش کے ناخن لیں, ہم کس کی ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے پورے سال میں ایک دفعہ اولاد ہیں؟ بولو بھائی. کیا میری ماں نے سال میں صرف ایک دفعہ مجھے دودھ پلایا؟ میرے باپ نے سال میں صرف مجھے ایک دفعہ کھانا کھلایا؟ تو جب وہ 24 گھنٹے پورا سال میرا باپ ہے, تو پھر 24 گھنٹے پورا سال میں بیٹا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ یہ جاہلوں والا دین ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا, اور مسلمان بھی اس کے پیچھے چلے ہوئے. پوری زندگی ماں باپ کے ہم پر احسان ہیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا صحابی سے کہ جس نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر مدینہ سے مکہ لے کے آیا پیدل, پورا حج کروایا کندھے پر پیدل پورا حج, کہا یا رسول اللہ اتنی گرمی تھی کہ گوشت کا کچا ٹکڑا میں زمین پر پھینک دیتا نا, گرمی سے پک جاتا. ایسی گرمی میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کے پیدل حج کروایا ہے, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. کہ میرے دوست, تیری ماں نے تجھے کئی دفعہ مسکرا کر دیکھا ہے نا, ابھی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. دودھ کا حق کیسے ادا کرو گے؟ سال میں ایک دفعہ مدر ڈے فادر ڈے منا کر اس کی رات کی آہوں کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ یہ 2.5-3 سال جو تیرے باپ اور ماں تڑپی ہے. میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو اللہ کی قسم کہ ان جیسی اللہ نے عجیب مخلوق پیدا کی ہے. اوف, میرے دوست ہیں نمازی یہاں پر بیٹھے ہیں, میں نام ہی لیتا. ان کی بیٹی بیچاری معذور ہے, 21-22 سال عمر ہو گئی. ان کی ماں یعنی اس بچی کی ماں 21 سال سے رات نہیں سوئی. 20-21 سال رات نہیں. ابھی جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نہیں نام لیتا ان کا. میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں, ان کی ماں کو بھی سلام کرتا ہوں, جنہیں میں بھی اپنی ماں سمجھتا ہوں. ایسی کوئی عورت میں دنیا میں دکھا سکتا ہے؟ پیشاب پخانہ دھویا ہوا ہے. مجھے ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ باپ بیچارہ بیمار تھا, پخانہ نکل گیا. کہ اللہ کی قسم باپ کا پخانہ اٹھاتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. کبھی ماں نے ایسا کیا ہے؟ میں نے اپنے بچے کی کبھی پوٹی صاف نہیں کی, مجھے گھن آتی ہے, عجیب سے لگتا ہے. اور میری گھر والی کر رہی ہوتی, اس نے کبھی گھن محسوس نہیں کی. یہ محبت یہ کرنے والی مخلوق کہاں سے لاؤ گے؟ اور پھر یہی نوجوان بڑا کے کہتا ہے اما تنوں کی پتہ سہرتے ہو. اسی کے اللہ واسطہ بھائی, ماں باپ زندہ ہے تو قدر کرو, ورنہ مرنے کے بعد کیا قدر کرو گے؟ مرنے کے بعد کیا قدر کرو گے؟ میرے ایک رشتہ دار ہے, باپ مر گیا نا, باپ مر گیا, پوری زندگی باپ کو دکھ دیا تھا اس نے,
باپ مر گیا تو باپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے, قدم پڑ گئے, ابا اب جو تو کہے گا میں مانوں گا, ہاں جو تو کہے گا میں ساریاں مناؤں گا. ایک دفعہ آیا, اب کیا فائدہ, جب تھا تو قدر نہیں کی, مر گیا تو اب کہتا ہے اللہ کا واسطہ قدر کرو, نہیں ہے ان کی توبہ استغفار کرو, ایصال ثواب کرو, جمعے کے جمعے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ. تو سے بھائیو ماں باپ کا خوش رکھو گے, ان کی دعائیں عرشوں کو چیر کر تمہارا مقدر بنا دیں گی, ورنہ اللہ کی قسم جیسے وہ زمین کو چیر دیتی ہیں تیرا مقدر بھی چیر کے رکھ دے گی. جاؤ بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جاؤ, اللہ کی قسم تمہارا بگڑا ہوا مقدر کبھی نہیں سنوار سکیں گے اگر ماں باپ ناراض ہیں. اور ہمارے آج کا جو نوجوان ہے یہ پیروں فقیروں والے ملنگوں والے ہوتے ہیں, کبھی کسی دربار پر کبھی کسی فقیر پر مرشد بنایا ہوا ہے جی, مرشد. ماں اور باپ گھر میں ناراض ہیں, باہر مرشد پکڑے ہوئے ہیں. دنیا کے سارے مرشد مل جائیں تیرے ماں کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے, تیرے باپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. گھر میں ماں باپ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے, باہر ہم نے مرشد پکڑے ہوئے ہیں. ٹھوکرے مقدر ہے ساری زندگی, یاد رکھنا. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اسے بھی راضی رکھو اللہ کا واسطہ, راضی رکھو اللہ کا واسطہ. تو بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ تو عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک, زندگی موت کا مالک, اور ماں باپ کو ناراض رکھنا ہے انشاءاللہ. چلو شکر ہے ہوش نے, میں کہ گرمی بہت ہی کی ہے, میں ہی پریشان ہوں. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی بیٹھر بھی 10 منٹ ہے, میں نے کہا میں نے مسائل عرض کرنے ہیں. شاہ پر دیو ذرا ہوں. عید کی نماز انشاءاللہ 6 بجے ہوگی بھائی. کتنے بجے؟ 6 کا مطلب 6 ہی انشاءاللہ. عید کی نماز عید ہوتی ہے, جمعہ نہیں ہوتا. اچھا جمعہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن عید کی نماز انشاءاللہ کتنے بجے کھڑی ہوگی جی؟ 6 بجے انشاءاللہ. اب یہ قربانی کے تھوڑے مسائل ہیں, اس کو سن لو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یاد نہ بھی رکھ سکے تو اتنا تو فائدہ ہوگا بھی ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. سمجھ آ گئی نا بھائی؟ آپ تقریباً 9 مسائل ہیں قربانی کے بارے میں, 9 مسائل. پہلا مسئلہ کہ قربانی کہاں سے ثابت ہے. قربانی قرآن سے ثابت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. کہ اے نبی جی آپ ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان فرمائیں جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی, یعنی حابیل اور قابیل. ٹھیک ہے جی, قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا, حابیل نے مینڈا پیش کیا تھا, اور قابیل نے خستہ گندم پیش کی تھی. تو ان کی قربانی قبول ہوگی, اس کی قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, تو یہ بنیاد ہے قربانی کی آدم علیہ السلام کے زبانے سے. ٹھیک ہے جی, تو ہر قوم میں, ہر ملت میں, ہر نبی کی شریعت میں قربانی رہی ہے. طریقہ کار مختلف ہوگا, شکل مختلف ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن قربانی موجود تھی. ٹھیک ہے جی, ایک دلیل. دوسری دلیل اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ کوثر میں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. تو قربانی کا ثبوت قرآن سے مل گیا بھائی. اب حدیث, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قال فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعر حسنہ قل فالصفوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصفوف حسنہ. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ قربانی کیا ہے, یعنی اس کی کیا حیثیت ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے, یعنی ان سے یہ طریقہ رائج ہوا تھا. جیسے میں نے عرض کیا تھا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں, شروع میں نے عرض کیا تھا ملت ابراہیم کی مراد کہ ہمارے دین کی بنیاد عقائد اور اصول میں کس پر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو انہی میں سے ایک اصول کیا ہے؟ قربانی. تو فرمایا اس قربانی پہ کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. سمجھ آ گئی بھی, حدیث سے بھی بات ثابت ہوگی. اب قربانی کا حکم کہ قربانی فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, تو پہلی دلیل قرآن سے اللہ فرماتے ہیں فصلی ربک وانحر, کہ نماز پڑھیے اور قربانی کریے. یہ حکم ہے, حکم ہے. اور شریعت میں جب کسی چیز کا حکم دیا جائے تو وہ یا فرض ہوتا ہے یا واجب. تو پتہ چلا کہ قربانی کیا ہے؟ فرض ہے یا واجب ہے. حدیث میں کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی پر قربانی واجب تھی اور وہ قربانی کر سکتا تھا تو ہماری عیدگاہ نماز پڑھنے نہ آئے. یہ وعید ہے. اور محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب بھی کسی بات پر وعید یعنی سزا کا حکم دیا ہے تو وہ واجب کے چھوڑنے پر ہوتا ہے. تو لہذا قربانی واجب ہے، اس لیے اللہ کے نبی اس کو وعید سنا رہے ہیں کہ تیرا واجب چھوٹ گیا ہے، لہذا نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا. تو قرآن حدیث سے کیا ثابت ہوگی بات بھائی؟ کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، سنت نہیں ہے بھائی. اچھا یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ چاچا انجینئر صاحب اس کو سنت بنا رہے ہیں کہ بھی قربانی کرنا سنت ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے. نہیں بھائی، قرآن حدیث سے بات ثابت ہے کہ قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. اچھا جی، تیسری بات کہ قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ قربانی کے جانور دیکھو، قربانی کے جانور 8 ہیں. 2 بھیڑ یہ نر مادہ، 2 بکری نر مادہ، 2 اونٹ نر مادہ، اور 2 گائیں نر مادہ، اور 2 بھینس نر مادہ. بھینس کا ذکر اگرچہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دلائل 4 ہیں. ہم کوئی مسئلہ ثابت کرتے ہیں تو پہلے قرآن سے، وہاں واضح موجود نہ ہو تو پھر حدیث سے، وہاں واضح موجود نہ ہو تو پھر اجماع سے لیتے ہیں، اجماع بھی موجود نہ ہو تو پھر ہم قیاس سے لیتے ہیں. یہ ہماری 4 دلیلیں ہیں بھائی کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھنا. اب ان 8 قسموں کا ذکر قرآن میں اللہ سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ بھئی یہ 8 قسم کے جانور ان کی قربانی کر سکتے ہو. اب یہ جو بھینس ہے، یہ بھینس یا کٹا، اس کی قربانی کرنا جائز ہے بھائی، ذہن میں رکھنا، اس کی قربانی کرنا جائز ہے. کیوں؟ کہ اجمعوا علی ان حکم الجوامیز حکم البقرہ، کہ بھی پوری امت کے علماء کا یہ سمجھ لو کہ 1834 سے پہلے پوری امت کا یہ اجماع تھا کہ گائے کا جو حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے. جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. پوری امت کا یہ اجماع تھا بھائی. یہ ملکہ وکٹوریہ کے بعد یہ جو نیا فرقہ پیدا ہوا ہے اس نے سب سے آ کر یہ بدبختی کی کہ کابینی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے بھائی. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اس دودھ کا مکھن، اس مکھن کا گھی، یہ بھی تو حرام ہونا چاہیے نا بھائی. تو یہ پوری امت کو حرام کھلا رہے کہ نہیں کھلا رہے؟ بولو بھائی، آپ میں سے بھینس کا دودھ کون کون پیتا ہے؟ ہاں، وہ پھر کہتے حرام ہے جی، یعنی پوری امت کو حرام کھلانے پہ لگے ہوئے، ایسے یہ جاہل ہیں. تو لہذا امت کے علماء کا یہ اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے بھائی، کٹے کی بھی جائز ہے. سمجھ آ گئی؟ او بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک منٹ. اچھا جی، اب چوتھی بات کہ جانور کی عمر کیا ہو. دیکھو اصل جانور میں عمر ہے، یہ دوندا چوندا ہونا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اصل جانور میں کیا ہے؟ عمر ہے. کہ جانور کی عمر پوری ہو، دانت آگے فبہا، جانور کی عمر پوری ہو دانت نہیں آئے، قربانی ہو گئی. سمجھ آ گئی بھائی؟ اصل عمر ہے. ہاں یہ دانت اس کی نشانی ہے، اصل عمر ہے، دانت اس کی نشانی ہے. دانتوں کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ دیکھو بعض دفعہ علاقے کی آب و ہوا ایسی اچھی ہوتی ہے، خوراک اچھی ہوتی ہے کہ اس کی عمر پوری نہیں ہوتی، دانت نکل آتے ہیں. تو پھر کیا کرو گے؟ قربانی جائز ہے؟ حرام ہے، اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اور بعض علاقوں کی آب و ہوا ذرا خستہ ہوتی ہے، خوراک نارمل ہوتی ہے، عمر پوری ہو جاتی ہے، دانت نہیں نکلتے. اپنے انسانی بچوں میں نہیں دیکھتے؟ کئی بچوں کے دانت پہلے نکل آتے ہیں عمر سے، کئی کے عمر گزرنے کے بعد بھی نہیں نکلتے. تو یہ تعلق آب و ہوا سے ہے اور خوراک سے ہے. لیکن شریعت نے، قرآن اور حدیث نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ عمر. دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لو بھائی. مسلم شریف کی حدیث ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے لیے عمر والا جانور ذبح کرو. ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمبا جو 6 ماہ والا ہو وہ ذبح کر لو. یعنی عمر کا اعتبار ہوگا، عمر کا. اب مسنہ اگر بکرا یا بکری ہے تو 1 سال. مسنہ اگر گائیں نر مادہ یا بھینس نر مادہ ہے تو 2 سال. مسنہ اگر اونٹ ہے نر مادہ تو پھر 5 سال. سمجھ آ گئی بھائی؟ بکرے کی عمر 1 سال، گائیں بھینس کی عمر 2 سال، اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال. ہاں ایک دمبا ہے،
یا مینڈا ہے، چھترج سے کہتے ہیں. عمر تو 6 سال ہے لیکن قد قاد اتنا ہے کہ سال کا لگتا ہے، اس کی حدیث میں اجازت ہے. مینڈے کی یا چھترے کی یا دمبے کی عمر اتنی ہو 6 ماہ لیکن لگ کتنا رہا ہو، سال کا، تب جائز ہے. بکرے میں یہ حکم نہیں، گائے بھینس میں یہ حکم نہیں، اونٹ میں یہ حکم نہیں. تو اس کے عمر ہونا ضروری ہے، عمر پوری ہو. ہاں اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی ہم وپاریوں کے پاس جاتے ہیں تو کئیوں کے دانت نہیں ہوتے، وپاری کہتے ہیں اس کی عمر پوری ہے. تو بھی وپاریوں کی بات پہ بھی ہم یقین نہیں کریں گے، وپاریوں کی بات پہ ہم یقین نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر جانور کی جسامت دیکھیں گے، اس کے دانت چیک کریں گے. ہاں کوئی معتبر دیندار آدمی ہے یا آپ کے اپنے کا پلا ہوا ہے یا آپ کے رشتہ دار کا پلا ہوا ہے یا کہ دوست احباب کے پاس پلا ہوا ہے، عمر اس کی پوری ہو گئی ہے، دانت نہیں نکلے، اس کی قربانی جائز ہے. مانا یہ جو منڈیوں میں بیپاری پھیر رہے ہوتے ہیں نا بھائی، ان کی بات نہیں ماننی بھائی، ان کی بات نہیں ماننی. مجھے پرسوں ایک آدمی نے فون پہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جی اس کے 2 دانت تھے تو لگتا ہے کہ بھئی اس نے خود توڑے ہیں، بیپاری نے خود توڑے ہیں. جو دوندا وہی ہمارے جس کے 2 دانت ٹوٹے ہوں گے نا بھائی، پھر اس کے 2 دانت نکلے ہوں گے، مجھے لگتا ہے خود توڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے بیپاری ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس نے بکرے پر بہترین کھال چڑھائی ہوئی تھی، وہ سمنٹ بونڈ لگا کر، بکرے تے سمنٹ بونڈ لا کے کھال چڑھائی ہوئی ہے. ہمارے بیپاری ایسے کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، یہ لوگوں کی قربانی ضائع کر رہے ہیں بیچاروں. تو سمجھ آگے بھی عمر میں بات. اچھا بھائی، قربانی حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں بھائی، حلال جانور میں بھی 7 چیزیں حرام ہیں. حدیث میں ہے، مسند عبد الرزاق کی حدیث ہے کہ یکرہ من الشاۃ سبعا الدم والحیاء والانثیین والغدا والذکر والمسانۃ والمرارۃ، کہ بھئی جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں. دم مسفوح جو خون نکل گیا، مادہ جانور کی شرمگاہ، اور نر جانور کے خصیتین اور شرمگاہ، اور غدود یعنی جسم پہ جو وہ گلٹیاں سے بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بھی حرام ہے. اور مسانہ بھی حرام ہے، پیشاب کی جگہ بھی حرام ہے، اور پتا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے بھئی، یہ 7 چیزیں حلال جانور میں بھی حرام ہے. ایک کپورے حلال نہیں جے ذہن چ رکھنا کاکا گڑتے کپورے پہنچے ہوتے ٹکڑا کھان واسطے. کپورے حرام ہے بھائی، اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، چھوکنا نہ کھایا کرو. 5ویں بات کہ بڑے جانور میں شریک کتنے ہوں گے بھائی؟ گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 7، کم سے کم سے 1 ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، 6 ہو جائے، جائز ہے. 7 ہو جائیں پھر بھی جائز ہے. اب 7 سے اوپر نہیں جانا. گائیں، بھینس، اونٹ میں کتنے حصے ہوں گے بھی؟ 7. دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ. جابر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج میں تھے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوں. کتنے بھائی؟ 7 آدمی. صحیح ہے. کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ بھئی گائے میں یا بھینس میں یا اونٹ میں یا اونٹنی میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے بھائی. سمجھ آ گئی بھائی؟ صرف 7 آدمی، 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں. 5 باتیں ہوگی بھائی. 6ٹھی بات، قربانی کا وقت کیا ہے بھائی؟ قربانی کا وقت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا اور عید کا دن تھا تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ہمیں نماز پڑھائی، واپس آ کے قربانی کی. تو شہر جہاں عید کی نماز ہوتی ہے یا وہ دیہات جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کے نماز کے بعد قربانی جائز ہے، عید سے پہلے جائز نہیں. یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا. اور جن علاقوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہ فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں. سمجھ آگی بھی؟ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو ان کو حکم ہی لاگو نہیں ہوگا. دیہات ایسے ہیں. تو شہر میں چونکہ عید کی نماز ہوتی ہے تو قربانی کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد کا. عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ صدقہ ہوگا، وہ قربانی شمار نہیں ہوگی. اچھا بھائی، 7واں مسئلہ، قربانی کے دن کتنے ہیں بھائی؟ سارے بولو، اونچی بولو. وہ تو کہتے ہیں 4 نے. قربانی کے دن ہے کہ نہیں؟ 10 ذی الحج یعنی پہلا دن، 11 ذی الحج یعنی دوسرا دن، اور 12 ذی الحج مغرب تک، یعنی عید کے تیسرا دن مغرب تک قربانی کا ٹائم ہے. مغرب ہو گئی، اس کے بعد جو قربانی ہوگی وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا بھائی. سمجھ آ گئی بھائی؟
تو 3 دن قربانی کے ہیں، چوتھا دن قربانی کا نہیں بھائی. سارے صحابہ کا اس پر عمل ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، سارے صحابہ کا اس پر عمل ہے، اور ان کے فتاوی جات موجود ہیں کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے کہ یوم نحر و یومان بعدہ، کہ بھئی قربانی کے دن 3 ہے، ایک نحر یعنی 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 2 دن. حضرت قتادہ بن نعمان کا یہی فتویٰ ہے. حضرت علی کا فتویٰ ہے کہ بھی النحر ثلاثۃ ایام، کہ بھئی قربانی کے 3 دن ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ بھی قربانی کے دن 3 ہیں. سمجھ آگے بھی، چوتھا دن قربانی کا نہیں ہے. بعض جاہل لوگ امت کو گمراہ کرنے کے لیے چوتھے دن کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور سڑک پہ سرے عام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ ہم قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں. کسی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا، کسی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ قربانی کے 4 دن ہیں. اگر ہے تو قرآن کی آیت پیش کریں، اگر حدیث میں ہے تو صحیح حدیث ہمیں دیں اس میں لکھا ہو کہ قربانی کے 4 دن ہیں. صرف 3 دن ہے بھائی، کسی کی بات نہ ماننا بھائی، ذہن میں رکھنا. چوتھا دن جو قربانی کرے گا اپنی قربانی برباد کرے گا بھائی. اور سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا جی، اب قربانی کون کون کرے گا بھائی؟ اچھا، قربانی جو ہے مسلمان، عاقل یعنی پاگل نہ ہو، بالغ نابالغ نہ ہو، مقیم مسافر نہ ہو، ان پر قربانی واجب ہے. مسلمان ہو، کافر پر نہیں، بالغ ہو، نابالغ نہیں، عقل مند ہو، پاگل نہیں، اور مقیم ہو، مسافر نہیں، اس پر قربانی واجب ہے. اور دوسری شرط کہ نصاب کا مالک ہو. نصاب کا کیا مطلب؟ کہ ساری ضروریات نکال کر آپ کے پاس اتنے پیسے بچ جائیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں. 52.5 تولہ چاندی تقریباً اس وقت کوئی 90,000 کے قریب بنتی ہے. اگر 90,000 روپے آپ کے پاس ہیں، ساری ضرورتیں نکال کر، اس 90,000 پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے زکوٰۃ کی طرح، یہ بات ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے جی. 10 ذی الحج یعنی عید کا دن آ گیا، آپ کے پاس 90,000 آ گئے، ساری ضرورتیں نکال کر آپ پہ قربانی واجب ہو گئی، آپ پر قربانی واجب ہو گئی. سمجھ آ گئی بھائی؟ اب مسافر کون سا مراد ہے؟ جو 48 میل تقریباً 76 کلومیٹر اس نے سفر کیا ہو یا ارادہ ہو، تو یہ آدمی مسافر ہوگا. اچھا، یہ نہیں کہ کرو نکلا شدرے پہنچا میں مسافر ہو گیا. شدرہ لور جی، یہ دبئی چ نہیں ہے گا، ذہن چ رکھنا. ٹھیک ہے. تو گھر سے نکلا اور نیت ہے کہ بھی میں نے جانا ہے گجرات، تو 100 کلومیٹر کے قریب ہے، تو یہ آدمی پھر کیا ہوگا؟ مسافر ہوگا. اس پہ قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ قربانی. ہاں، اگر گھر والوں کو فون کر کے کہہ دیں میری طرف سے قربانی کر دو تو جائز ہے، قربانی ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بھائی؟ اب ایک آدمی پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خرید لیا، اب اس پہ قربانی واجب ہو گئی، اب اس کی قربانی کرے گا، اس کو بیچ نہیں سکتا. سمجھ آ گئی بھائی؟ اب ایک غریب آدمی تھا، اس نے جانور خریدا، یا امیر آدمی جانور خریدا، خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بس کو پالیں گے پوسیں گے، گھر میں چلو شغل میرا لگا رہے گا. اب اس جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح نہیں کر سکتے اگر اس پہ قربانی واجب ہے. کیوں؟ کہ جانور کو خریدتے وقت قربانی کی نیت ضروری ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ اگرچہ ذبح کرتے وقت آپ نیت قربانی کی نہیں کر رہے، خریدتے وقت نیت کی قربانی تھی، قربانی کرنے کی نیت تھی، آپ کی قربانی ہو گئی. سمجھ آ گئی بھائی؟ قربانی آپ کی ہو گئی. دوسری بات دیکھو بھائی، مردوں پر بھی قربانی ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی ہے اگر عورت صاحب نصاب ہے. دیکھو، ہم حق مہر میں بعض دفعہ عورتوں کو سونا دیتے ہیں، سونا، اس میں چند صورتیں ہیں. اگر تو آپ نے سونا بیوی کو اس نیت سے دے دیا کہ یہ اس کی مالکن ہو گئی، اور وہ سونا اتنا ہے یا چاندی اتنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تو عورت پہ قربانی واجب ہے. اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو سونا بیچ کر قربانی دے. کب؟ جب آپ نے بیوی کو سونے کا مالک بنا دیا، آپ نے سونا اس کو دے دیا، نیت یہ کی کہ جو میرا بیٹی ہوگی، بیٹی جوان ہوگی تو میں یہ سونا اس کو دے دوں گا، تو یہ قربانی آپ کی بیوی پر نہیں ہے، آپ پر ہے. سمجھ آ گئی؟ خامند کے ماں باپ اپنی بہو کو سونا دیتے ہیں بطور امانت کے، چلو جب استعمال کرنا ہو تو کر لینا، پھر ہم انشاءاللہ آپ سے واپس لے لیں گے. تو اب یہ اس سونے کی وجہ سے جو قربانی آئے گی بیوی پر نہیں آئے گی، بہو پر نہیں آئے گی، ماں باپ پر آئے گی. بیوی پر تب آئے گی کہ جب آپ نے سونا چاندی روپیہ پیسہ اس کو دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اب اس پہ قربانی آئے گی، ورنہ خامند پر آئے گی یا خامند کے ماں باپ پر آئے گی. بات سمجھ آ گئی بھائی؟
اچھا بھائی اگلا مسئلہ، 4 بیٹے ہیں، 1 باپ ہے، کاروبار مشترک ہے، سارے بیٹے کمائی لا کر باپ کو دیتے ہیں۔ اب اگر چاروں نے کمائی کی اور کمائی کر کے سارے پیسے لا کے باپ کو دے دیے اور باپ صاحب نصاب ہو گیا تو صرف باپ پر قربانی ہوگی، بیٹوں پر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بیٹوں کے پاس پیسے جمع ہیں، انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور وہ پیسے صاحب نصاب ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں، یعنی 90,000 ہو جاتے ہیں چاروں بیٹوں کے پاس، پھر چاروں بیٹوں پر بھی قربانی ہوگی۔ ورنہ مشترک کاروبار میں پیسہ باپ کے پاس جا رہا، اولاد کے پاس پیسہ نہیں، باپ صاحب نصاب ہو گیا تو اب قربانی کس پر ہوگی بھائی؟ صرف باپ پر ہوگی۔ اب بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا جی، میت کی طرف سے قربانی، یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، اگر مجھ پر قربانی واجب ہے اور میں ایک ہی قربانی کر سکتا ہوں تو میں اپنے فوت شدہ والد کے لیے قربانی نہیں کر سکتا کہ مجھ پر واجب، پہلے میں کروں بھائی۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اگر مجھ پہ قربانی نہیں ہے یا میرے پاس وسعت ہے تو میں 2 جانور لے آؤں، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پوری زندگی 2 دمبے انہوں نے ذبح کیے ہیں، 2 دمبے، ایک اپنی طرف سے ایک اللہ کے نبی کی طرف سے، پوری زندگی 2 دمبے کرتے۔ تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ بھی میت والوں کے لیے، میت کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ بھی اپنے پر قربانی واجب، وہ واجب پہلے ادا ہو جائے، پھر تم فالتو جانور یا فالتو حصہ ڈال کر باپ کو ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا بھائی۔ اچھا جی، اب جانور آپ نے خریدا، آپ پہ قربانی واجب تھی، جانور مر گیا یا گم ہو گیا، دوبارہ جانور خریدو۔ غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خرید لیا، مر گیا، اب اس پہ دوبارہ واجب نہیں۔ ہاں جو گم گیا تھا جانور وہ واپس مل گیا دونوں کو، تو دونوں کی قربانی کریں گے، پھر اس کو صدقہ نہیں کریں گے، انہوں رہ لو اگلے سال کریں گے، نہیں، اس کو بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اب کن کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں وہ سن لو، پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی جانور ایسا دیکھو جو ہر عیب سے پاک ہو بھائی، کیا ہو؟ ہر عیب سے پاک ہو، ٹھیک ہے جی؟ اب عیب کون کون سے ہیں دیکھ لو، کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا درمیان سے ٹوٹ گئے ہوں اور قربانی اس کی جائز ہے۔ ہاں اگر جڑ سے اکھڑ گیا سینگ، اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو اب اس کی قربانی جائز نہیں، ٹھیک ہے جی؟ دوسرا مسئلہ، اندھا یا ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ناک کٹی ہوئی ہے، قربانی جائز نہیں۔ پیدائشی طور پر اس کے کان ہی نہیں ہے یا کان ہے تو 3 حصے غائب ہیں، ایک حصہ نظر آ رہا ہے، اس کی بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے جی؟ یا چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پیدائشی ایسے کان ہیں تو پھر جائز ہے۔ اب کان اس کے بالکل کاٹ دیے، جڑ سے کاٹ دیے، پھر بھی جائز نہیں، یا 3 حصے کان کاٹ دیا، پھر بھی قربانی جائز نہیں۔ بھینگا اور باولا اور خارشی، اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر وہ بھاولا یعنی پاگل ہے، اتنا خارشی ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے، بالکل لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس کی قربانی نہیں کرنی بھائی۔ سمجھ آگے بھی؟ جس جانور کی زبان کٹی ہو، چارہ نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ نکلے ہوں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم جڑ سے کٹ گئی یا اکثر کٹ گئی تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور جو اتنا مریل اور لاغر ہو کہ اس کو اگر قربانی کی جگہ تک خود لانا چاہیں تو وہ آ نہ سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے جی؟ لنگڑا ہے لیکن اتنا لنگڑا ہے کہ چوتھے پاؤں کا سہارا لے کے چلتا ہے، اس سے سہارا لے لیتا تو جائز ہے۔ اگر وہ چوتھے پاؤں کا سہارا بالکل نہیں لیتا تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں بھائی۔ خنثی سمجھتے ہو؟ خسرا، ٹھیک ہے، جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو اور ہجڑا ہو تو اس کی جائز نہیں، تو یہ عیب ہے نا بھائی، تو اس کی وجہ قربانی جائز نہیں ہے۔ آخری بات کہ یہ جو عید کب ہے جی؟ جمعرات کو 6 بجے کھڑی